تو اب کہا جا رہا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد آج کی تاریخ میں نبی بنے، تو جناب والا نبی 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں ہیں، 40 سال کے بعد اعلان رسالت ہوا ہے۔ ابھی میں مثال سے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ میں یہاں آیا، جو بھی ناظم ممبر تھے انہوں نے میرے سے پہلے اس سپیکر پر آ کر، مائکروفون پر آ کر یہ اعلان کیا کہ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت باقر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اعلان سنا آپ حضرات نے؟ انہوں نے اعلان کیا کہ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت باقر نقوی صاحب۔ پڑھے لکھے دوستوں سے میرا سوال ہے، شیعہ سنی کوئی قید نہیں ہے، ہر ایک تک میرا پیغام ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت باقر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ سارے مل کے مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ میں خطیب ان کے اعلان کے بعد بنا یا پہلے تھا تو اعلان ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اب سارے حضرات مل کے مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، دونوں میری آنکھیں ہیں، مجھے دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا عقلی سا سوال کر رہا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آپ کے سامنے خطیب اہل بیت باقر نقوی صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اب خطیب میں ان کے اعلان کے بعد نہیں بنا، خطیب میں تھا تو اعلان ہوا، خطیب میں تھا تو اعلان ہوا، اعلان کے بعد خطیب نہیں بنا۔ محمد اعلان کے بعد نبی نہیں بنے، نبی تھے تو اعلان نبوت ہوا۔ اللہ اکبر، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، وہ اور ہوں گے جو 40 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ ہم نے جسے مانا ہے وہ تب بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم نہیں بنا تھا، جب آدم نہیں تھا یہ تب بھی نبی تھے۔ نہیں، ایک اور دلیل دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، اب آپ میرے ساتھ شامل ہو ہی گئے ہیں۔ یہ جو بندے کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، یہ پہلے 40 سال کیا تھے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ، نبی اگر 40 سال کے بعد بنے ہیں تو یہ پہلے 40 سال نہیں۔ توجہ آپ حضرات کی، یاد رکھیے گا، کوئی بھی انسان آدم سے لے کے تا دم قیامت، میں نے کہا کوئی پابندی نہیں شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، بات ذات رسالت کی ہو رہی ہے جس کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ سب پڑھتے ہیں، اسی نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی انسان آدم سے لے کر قیامت تک اس کی مذہبی حیثیتیں صرف 3 ہیں، 3 کے علاوہ کوئی چوتھی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی بھی آدمی ہو آدم سے لے کے قیامت تک اس کی مذہبی حیثیتیں صرف 3 ہیں، 3 کے علاوہ کوئی چوتھی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ شخص نبی ہوگا۔ توجہ، پہلی حیثیت کیا ہے کہ وہ شخص، میں نے نبی سے شروع اس لیے کیا کہ جو پہلا انسان دنیا پہ آیا وہ نبی تھا، آدم نبی تھے، اس لیے میں نے بات شروع کی۔ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے ایک کیٹیگری میں ہوں گے، یا وہ نبی ہوگا، اگر نبی نہیں ہوگا تو کسی نبی کا امتی ہوگا۔ توجہ فرمائے میرے محترم، یا نبی ہوگا، اگر نبی نہیں ہوگا تو کسی نبی کا امتی ہوگا، اور اگر نبی بھی نہیں ہے اور امتی بھی نہیں ہے تو پھر کافر ہوگا۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، اس کے علاوہ تو کوئی چوتھی جگہ ہی نہیں ہے نا، یا نبی ہوگا، نبی نہیں تو امتی ہوگا، امتی نہیں ہوگا تو کافر ہوگا۔ اب مسلمانوں سے سوال ہے، بتاؤ پہلے 40 سال محمد ان تینوں میں سے کیا تھے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائے میرے پہلے 40 سال رسول ان تینوں میں سے کیا تھے؟ اگر کہو کافر تو تم خود کافر، نہیں توجہ فرما رہے، اگر کہو کافر تو تم خود کافر، اور اگر کہو کسی نبی کے امتی تھے تو جو کل امتی تھا وہ آج سردار کیسے ہو گیا؟ ہائے ہائے، جو کل امتی تھا وہ آج سردار کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب نہ کافر نہ کسی کو امتی، تو پھر ایک ہی بات بچتی ہے، ہو نہ ہو نبی تھا، ہو نہ ہو نہیں۔ دلیلوں پہ پھر دلیلیں ہیں میرے پاس۔ ایک بی بی کا قصہ آج آپ بہت سنیں گے، اس کا نام ہے حلیمہ۔ توجہ ہے، ہر مسجد سے آواز آئے گی، حلیمہ بی بی۔ ان کا قصہ، ایک برادران اہل سنت کے پچھلی صدی کے بہت بڑے عالم گزرے، نام ہے مولانا شبلی نعمانی، بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔
ایک کتاب جو ان کی مشہور ترین کتاب ہے وہ سیرت النبی پر ہے، رسول اللہ کی زندگی پہ توجہ فرمائیں گے. پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ باتیں گزارش کروں، ان باتوں کا پہنچ جانا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ میری قوم کے ہر نوجوان کے ذہن میں ان باتوں کا محفوظ ہونا بڑا ضروری ہے. مولانا شبلی نعمانی نے سیرت رسول پہ کتاب لکھی. اس سیرت رسول کے اندر کتاب میں انہوں نے رسول اللہ کے بچپنے کے واقعات لکھے، جس میں انہوں نے بی بی حلیمہ کا واقعہ بھی لکھا. اب جو واقعہ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بچپنے میں ہی بچوں کو باہر خانہ بدوش قبیلوں میں بھیج دیتے تھے دودھ پلانے کی غرض سے، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے بچے اصل زبان سیکھ کے آئیں. آپ میری بات پہ تھوڑی سی گواہی دیں گے. شہر کے اندر مختلف علاقوں کے لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو اصل زبان بدل جاتی ہے، زبان کے لفظ بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے. لیکن عرب اپنی زبان کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے. وہ نہیں چاہتا کہ زبان کی جڑ بدلے، اور زبان کی جڑ ہوتی ہے دیہاتوں میں. اصل زبان کہاں ہوتی ہے؟ دیہاتوں میں. اس لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے اصلی زبان سیکھ کے آئے. انہوں نے لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ جس سال رسول دنیا میں تشریف لائے اس سال بھی کچھ عورتیں ارد گرد کے خانہ بدوش قبیلوں سے مکہ شہر میں آئیں تاکہ وہ بچوں کو لے کر جائیں. انہوں نے کہا عورتیں جب آ رہی تھیں ان عورتوں کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ. ان عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ. یہ عورتیں اس زمانے میں گدھوں پہ بیٹھ کے آتی تھی. کس پہ بیٹھ کے آتی تھی؟ میں نتیجہ دوں گا، آپ نے بہت لطف لینا ہے. کس پہ بیٹھ کے آتی تھی؟ گدھوں پہ بیٹھ کے. انہوں نے کہا یہ گدھوں پہ بیٹھ کے آ رہی تھی. حضرت حلیمہ کیونکہ بہت غریب عورت تھی اس لیے ان کا گدھا بہت کمزور تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، پسلیاں نکلی ہوئی تھیں، وہ چلنے سے عاجز تھا. اگر حلیمہ اس پہ بیٹھتی تھی تو وہ خود بیٹھ جاتا تھا. ٹھیک ہے جناب والا، اتنا کمزور گدھا جس کی وجہ سے حلیمہ پیدل آ رہی تھی، باقی عورتیں گدھوں پہ بیٹھ کے آ رہی تھی. باقی عورتیں مکے میں پہلے پہنچ گئی، سارے امیر امیر گھروں سے بچے لے لیے. جب عورتیں واپس جا رہی تھی تو حلیمہ شہر میں داخل ہو رہی تھی. عورتوں نے حلیمہ کو تانا دیتے ہوئے کہا تیرے گدھے نے تجھے مروا دیا، تیرے گدھے نے تجھے مروا دیا. سارے اچھے گھروں سے تو بچے ہم لے آئی ہیں، اب تجھے کیا ملے گا شہر کے اندر جا کے؟ یہیں سے واپس پلٹ، تیری قسمت ہی ایسی ہے. حلیمہ پریشان ہو کے واپس پلٹنے لگی کہ ایک سہیلی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انہیں جانے دے، میں ایک گھر جانتی ہوں جس میں اللہ کا چاند اترا ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. میں ایک گھر جانتی ہوں جس میں ایک چاند اترا ہے، اور چاند تو میں نے جلدی میں کہہ دیا وہ تو سورج ہے، اور وہ عام سورج بھی نہیں ہے. وہ تو ایسا ہے کہ جس گھر میں اترا ہے وہاں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جس گھر میں آیا ہے وہاں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یا تجھے اس گھر میں لے جاؤ، توجہ میری جانب رکھیے. اگر وہاں سے تجھے وہ بچہ مل گیا تو تیری قسمت بدل جائے گی. تجھے اس گھر میں لے کے جاتی ہوں. یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں، یہ واقعہ اس پہ میرا ایمان ہے یا نہیں یہ بحث الگ ہے. ٹھیک ہے، میں نے جہاں دلیل دینی ہے اس وجہ سے واقعہ ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ میرے مذہب کے اندر اللہ نے جب محمد کے غلام موسیٰ پر اپنی ماں کے علاوہ باقی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا تو موسیٰ کے سردار پر کسی کا حلال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جناب والا؟ تو اس لیے وہ بات اپنی جگہ، لیکن یہاں پیغام کسی اور جگہ پہنچانا ہے. آ گئی حلیمہ جناب عبد المطلب کے گھر میں، آ کے کہا بی بی حلیمہ نے کہ اگر مہربانی فرمائیں تو آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میری قسمت سنور جائے گی. وہ بچہ میں لے جا کے پالنا چاہتی ہوں. جناب عبد المطلب نے کہا بچے کا اختیار اس کی ماں کے پاس ہے، آمنہ کے پاس چلے جاؤ، اگر اس نے دے دیا تو بچہ لے جانا ورنہ تمہاری اپنی قسمت. آ گئی بی بی آمنہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی بی بی اگر آپ شرماری فرما دے، میرے اوپر مہربانی کر دے، احسان فرما دے، اب اپنا لال مجھے دے دے، میں اسے پالوں گی. مولانا شبلی نعمانی نے لکھا بی بی آمنہ کو رحم آیا، انہوں نے بچہ دے دیا.
اب نتیجہ دیکھنا، نتیجہ دیکھنا. گدھا بھولا تو نہیں، وہ کمزور گدھا، پتلی پتلی ٹانگیں، پسلیاں نکلی ہوئی، نحیف، چلنے سے عاجز. اب یہاں مولانا شبلی نعمانی نے توجہ، محسن اسلام، مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ بی بی آمنہ نے اپنا بچہ یعنی رسول اللہ حوالے کر دیا حلیمہ کے. حلیمہ نے اس گدھے کے اوپر بستر بنایا، بستر بنا کر بچے کو بستر پہ لٹایا. مولانا شبلی نے لکھا بچے کا گدھے پہ آنا تھا، وہ جو گدھا کمزور تھا وہ موٹا ہونے لگا، اس پہ گوشت چڑھنے لگا، اس کی ٹانگیں مضبوط ہونے لگی، جو چل نہیں سکتا تھا وہ دوڑنے کے قابل ہو گیا. میں نے کہا مولانا شبلی نعمانی یہ گدھے کو کیا ہوا کہ کھڑے کھڑے ہٹا کٹا ہو گیا؟ مجھے کہنے لگے گدھے کو پتہ لگ گیا ہے کہ مجھ پہ نبی آ گیا ہے، گدھے کو پتہ لگ گیا ہے مجھ پہ نبی آ گیا. میں نے کہا قبلہ پھر مولوی سے بہتر تو گدھا رہ گیا جسے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے. جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس مولوی سے بہتر وہ گدھا رہ گیا جسے پتا چل گیا یہ بچپنے میں بھی نبی ہے، اور مولوی کو آج تک پتا نہیں چلا کہ یہ نبی ہے. وجہ اس کی یہ ہے تمہیں نبی 40 سال پہلے اس لیے نظر نہیں آیا کہ تم نے اس گود کا دامن چھوڑ دیا جس نے نبی کو پالا تھا. ہائے ہائے، ہاں ہاں، اگر تم نے اس ابو طالب کا دامن پکڑا ہوتا تو پھر تم کبھی بھی نبی کو 40 سال بعد نبی نہ کہتے. تم نے ابو طالب کا دامن چھوڑا، اسی لیے نہ تو تمہیں نبی کے آنے کی تاریخ کا پتہ ہے. نہیں توجہ فرمائی. آج تک تاریخ دیکھیں نا، تاریخ اسلام کی سب سے اہم شخصیت کا نام ہے مصطفیٰ. اس سے اہم ہستی تو کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نا، سب سے اہم ہستی. اور دیکھیں یہ سب سے اہم ترین ہستی ہے، نہ آنے کی تاریخ پتہ، نہ جانے کی تاریخ پتہ. آنے کی تاریخ کہیں 7 لکھی، کہیں 9 لکھی، کہیں 12 لکھی، کہیں 17 لکھی. ٹھیک، آنے کی تاریخ نہیں پتہ، جانے کی بھی نہیں پتہ. کہیں 9 لکھی، کہیں 12 لکھی، کہیں 28 صفر لکھی. نہیں توجہ فرما رہے. یہ تاریخ کی سب سے اہم ترین شخصیت ہے مسلمانوں کی، نہ آنے کی تاریخ پتہ، نہ جانے کی تاریخ پتہ. اور عیسائیوں کو دیکھو، ان کی عیسیٰ 25 دسمبر عیسیٰ کی برتھ ڈے، سب اکٹھے. نہیں توجہ فرما رہے. یہاں شرم نہیں آ رہی کہ کافر تو اپنے نبی کی تاریخ پہ اکٹھے، اور مسلمان اپنے نبی کی تاریخ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا، اور تم نے اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا کہہ دیا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں، فرق ہے یہی. اور پھر وہ دامن تمہیں رسول کے آنے کی تاریخ تب پتہ ہوتی اگر تم نے ابو طالب کو مانا ہوتا، اور رسول کے جانے کی تاریخ تب پتہ ہوتی اگر علی کو مانا ہوتا. تم نے ابی طالب کو چھوڑ دیا، آنے کی تاریخ نہیں پتا. تم نے علی کو چھوڑ دیا، جانے کی تاریخ نہیں پتا. 40 سال نبوت کو پردوں میں ابو طالب نے پالا ہے. نہیں، آؤ کورس کی کتابوں میں ایک واقعہ ذرا کاٹ کاٹ کے پڑھایا جاتا ہے. پریشان ہو گیا. یہ دن ہے، اس کی ضرورت ہے یہ باتیں جو کر رہا ہوں. کاٹ کاٹ کے پڑھایا جاتا ہے. وہ واقعہ ہے بحیرہ راہب کا واقعہ. لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول اللہ کا بچپنا، اور بچپنے میں جناب ابو طالب کا جو کاروبار تھا وہ تجارت کا تھا. گرمیوں کے موسم میں شام قافلہ لے کے جاتے تھے تجارت کا، سردیوں کے موسم میں یمن قافلہ لے کے جاتے تھے تجارت کا. ایک سال گرمیوں کے موسم میں تجارت کا قافلہ لے کر شام جانے لگے. اب رسول اللہ کی حیات گرامی 14 سال تھی. توجہ رہے، کتنی؟ 14 سال. جب جانے لگے تو رسول اللہ آ گئے
اور آ کے چچا کو گلے لگا کے کہنے لگے چچا آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہائے ہائے، چچا آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. جس کے بغیر نبی نہ رہ سکے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہائے ہائے، چچا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے ساتھ لے کے جائیے. جناب ابو طالب نے سینے لگا کے کہا رہ تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن کیا کروں، تیرا منصب ایسا ہے کہ خطرہ بہت ہے. تیرا منصب ایسا ہے کہ خطرہ بہت ہے، لیکن اب جب اصرار ہے تیرا تو تجھے ساتھ لیے چلتا ہوں. توجہ فرمائیے گا، مکہ سے لے کر جناب ابو طالب رسول اللہ کو چل پڑے شام کی جانب. شام سے پہلے شام ملک جسے سیریا کہا جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق ہے، اس ملک سے باہر جناب ابو طالب کا قافلہ پہنچا تو شام ہو رہی تھی. جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ہم یہیں پڑاؤ کریں گے، اسی جگہ اپنے قافلے کو روکیں گے، یہاں پہ رات گزار کے صبح ہم یہاں سے شام کی جانب جائیں گے. جہاں قافلے نے پڑاؤ لگایا وہیں تھوڑی دور ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا. اس کلیسے کے اندر ایک راہب تھا، ایک پادری تھا، ایک پوپ تھا جس کا نام بحیرہ تھا. وہ راہب اس قافلے کے آنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا. وہ راہب اس قافلے کے آنے کو منظر کو دیکھ رہا تھا. اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ قافلے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. وہ دیکھ نہیں رہا تھا، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا قافلے نے پڑاؤ ڈال لیا، شام کے بعد نکلا اپنے کلیسا سے چلتا ہوا قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ مجھ میں اتنی حیثیت نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، بس جس کا ذکر ہے نا اسی سے توفیق مانگتا ہوں کہ یہاں سے آگے میں پڑھتا جاؤں اور آپ دیکھتے جائیں کہ ہو کیا رہا ہے. چلتا ہوا قافلے کے قریب آیا، مولا کرم فرمائیے گا. آتے ہوئے آ کے کہنے لگا مجھے بتاؤ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ بندوں نے جناب ابو طالب کی جانب اشارہ کیا کہ وہ جو سفید ریش بزرگ ہے وہ اس قافلے کا سردار ہے. چلتا ہوا جناب ابو طالب کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ ایک طرف چلے، میں نے کچھ راز کی باتیں کرنی ہے. ہائے ہائے، توجہ عزیزان کرام، میرے ساتھ چلیے، میں نے آپ سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہے. وہ لے کر جناب ابو طالب کو ایک جانب اور کہنے لگا سنیے، میں نے دیکھا ہے آپ کے قافلے میں ایک شہزادہ ہے. موزین توجہ فرمائیے گا، آپ کے قافلے میں ایک شہزادہ ہے، آپ کے قافلے میں ایک نونہال ہے، آپ کے قافلے میں ایک حسین بچہ ہے. جناب ابو طالب نے کہا پھر کیا ہوا؟ موجود ہے ایک شہزادہ قافلے میں. اس نے کہا بات عام نہیں ہے، توجہ میری جانب، بات خاص یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تم دھوپ میں آ رہے تھے دور سے سفر کرتے ہوئے. توجہ، پورا قافلہ دھوپ میں چل رہا تھا، اس پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. پورا قافلہ دھوپ میں چل رہا تھا، اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا یہ جو تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی بنا، ارے تم اندھے ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ عیسائیوں کا راہب کہہ رہا ہے 14 سال کی عمر میں جہاں سے گزرتا ہے درخت جھک کے اسے سجدہ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میں دیکھ رہا ہوں درخت جھک جھک کے. میں نے تو نتیجہ بھی دے دیا لیکن آپ نے لطف نہیں لیا. درخت جھک جھک کے اسے سجدہ کرتے ہیں. اس کا مطلب حجت کو سجدہ کرنا بدعت نہیں ہے، توحید ہے. درخت جھک جھک کر اسے سجدہ کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا پاؤں رکھتا ہے تو پتھر ہے، پاؤں ہٹاتا ہے تو لال و جواہر ہے. میں نے دیکھا پاؤں رکھتا ہے تو ریگزار ہے، پاؤں اٹھاتا ہے تو مرغزار ہے. میں نے دیکھا ہے اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے جس سے زمین و آسمان منور ہیں. اب ساری باتیں وہ کرتا جا رہا ہے نا. جناب ابو طالب نے کہا تو نے دور سے دیکھا، میں نے گھر میں پالا ہے. ہائے ہائے ہائے، تو نے دور سے دیکھا، مجھے بتانے آیا، میں نے گھر میں پالا ہے. کہا اچھا پھر آؤ ابو طالب میں تمہیں ایک راز بتاؤں. راہب کہنے لگا آؤ ایک راز بتاؤں. جناب ابو طالب زیر لب مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. اپنے لب ابو طالب کے کان کے پاس لے گیا
اور کان کے قریب جا کے کہنے لگا یہ ساری نشانیاں نبی کی ہیں. توجہ عزیزان گرامی، یہ ساری نشانیاں نبی کی ہے. جناب ابو طالب نے چہرہ پھیر کے کہا تجھے آج پتا چل رہا ہے، میں پہلے دن سے جانتا ہوں یہ نبی ہے. ہائے ہائے، ابھی بس نتیجہ آ گیا ہے. میں پہلے دن سے جانتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اب اس نے کہا اچھا اگر تو یہ جانتا ہے نا، آپ توجہ فرمائیے گا یہیں پہ مجھے آپ تمام حضرات کی توجہ چاہیے، اگر تو جانتا ہے پہلے دن سے یہ نبی ہے تو پھر مجھ پہ رحم کر، مجھے بتا اس قافلے میں عمران کون ہے. ہائے ہائے، جی مجھ پہ رحم کر، مجھے بتا اس قافلے میں عمران کون ہے. توجہ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا تو کیسے جانتا ہے عمران کو؟ تجھے کس نے نام بتایا عمران کا؟ وہ ہیرا کہنے لگا میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، توریت میں نے پڑھ رکھی ہے، زبور میں نے پڑھ رکھی ہے، انجیل میں نے پڑھ رکھی ہے. اللہ کی مقدس کتابوں میں آخری نبی کے پالنے والے کا نام عمران ہے. اللہ کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کو، توجہ میری جانب، پالنے والے کا نام عمران ہے. جناب عمران نے اب قریب آ کر وہ ہیرا کو گلے لگا کے کہا پھر پہچان میں ہی عمران ہوں. اللہ اکبر، سلامت رہے. پھر پہچان لے میں ہی عمران ہوں. یہیں پہ مجھے نتیجہ دینا ہے. جو ہی سنا نا کہ یہ عمران ہے، اب وہ نبی کے پاس نہیں گیا. جناب ابو طالب کی پہلے پیشانی چومی، پھر جناب ابو طالب کے دونوں قدموں پہ ہاتھ لگایا اور پھر کہنے لگا عمران اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں. نا 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 مؤذن میلسی، جملہ اگر ضائع ہو گیا اسلام آباد تک دکھ جائے گا کہ میلسی کی سرزمین پہ جملہ ضائع ہو گیا. آج مولوی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور راہب کہہ رہا ہے ابو طالب ہاتھ بڑھا میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں. اس بات سے ہمیں سمجھ آئی ابو طالب کا کام کلمہ پڑھنا نہیں، دنیا سے کلمہ پڑھوانا ہے. ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آئے، ابو طالب کلمہ پڑھوانے آئے. ابو طالب نگہبان رسالت ہے. اگر تم نے ابو طالب کا دامن پکڑا ہوتا تو تمہیں نبی 40 سال بعد نبی نظر نہ آتا. نہیں، ارے نبی تو نبی ہے، نبی تو پھر نبی ہے، رسول تو پھر رسول ہے. میرے رسول کا جانشین بھی آدم سے پہلے کا ولی ہے. ہائے ہائے، تم تو نبی کی بات کرتے ہو، میرے رسول کا جانشین بھی آدم سے پہلے کا ولی ہے. دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں، اگر آپ حاضر ہیں تو. آپ تک آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کل بھی ایک جگہ پہ کہا تھا ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بولنا بڑا ضروری ہے زبان سے. جی، پہلی وجہ یہ کہ مجھ قریب کو پتہ چلتا ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی. دوسری بات یہ کہ مجھ سے لے کر آخری بندے تک ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے ہیں علی کے در کے بھکاری. اور بھکاری کو بھیک تب ملتی ہے جب وہ زبان ہلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا. اس لیے زبانوں کو ہلاتے رہیے، ہاتھ پھیلاتے رہیے تاکہ وہاں سے عطا ہوتی رہے. کیونکہ اس مجلس کے اندر ہم اکیلے نہیں بیٹھے، وہ بھی بیٹھے ہیں جو ذکر کے وارث ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں جو ذکر کے وارث ہیں. میں نے کہا صرف نبی نہیں، نبی کا جانشین علی بھی آدم سے پہلے کا ولی ہے. میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ دیا میرے حبیب وَاسْأَلْ من ارسلنا من قبلک من رسول، اے میرے حبیب جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنایا ہے ان سے سوال پوچھ. جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنایا ہے ان سے سوال پوچھ. یہ آیت ایک یہودی نے پڑھی، اور پڑھی تب جب رسول دنیا سے جا چکے تھے. نہیں توجہ فرما رہے؟ یہ تب پڑھی جب رسول دنیا سے جا چکے تھے، دوسری خلافت کا دور تھا. اس نے آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد
سیدھا دربار خلافت میں آیا اور آگے کہنے لگا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جانشین نبی ہیں، آپ کے نبی پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب میں ایک آیت ہے، اس کا سوال لے کر آیا ہوں۔ صاحب منبر نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی کو حکم دیا کہ اپنے سے پہلے والے رسولوں پہ سوال کرو۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تیرے نبی کو حکم دیا اپنے سے پہلے والے رسولوں سے سوال کرو، اور تیرے رسول سے پہلے جو رسول گزرا ہے اس کا نام ہے عیسیٰ، وہ تیرے رسول سے 600 سال پہلے گزر گیا تھا۔ نہیں توجہ، وہ تیرے رسول سے 600 سال پہلے گزر گیا تھا۔ مجھے بتا کہ تیرے نبی نے اپنے سے پہلے والے نبیوں سے سوال کب کیا؟ تیرا دعویٰ ہے نا کہ تو ساری زندگی رسول کے ساتھ رہا، ساتھ رہے ہو، تو اب مجھے سوال کا جواب دو کہ تمہارے نبی نے سارے نبیوں سے سوال کب کیا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے واقعی میری ساری زندگی گزر گئی، لیکن میں نے نہ مکے میں دیکھا نہ مدینے میں دیکھا کہ نبی اکٹھے ہوئے ہوں، اور میرے نبی نے ان سے سوال کیا ہو۔ کہنے لگا اچھا تو نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ واقعہ نہیں ہوا۔ جب یہ واقعہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تیرے نبی نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ پریشان نہیں؟ جب نہیں ہوا یہ واقعہ، اس کا مباحثہ تو حکم آیا سوال کر، لیکن نبی نے سوال نہیں کیا کیونکہ نبی اکٹھے ہی نہیں ہوئے۔ جب اللہ کے حکم پہ عمل نہیں ہوا تو جو حکم پہ عمل نہ کرے وہ نبی نہیں رہتا، جو حکم پہ عمل نہ کرے وہ نبی نہیں رہتا۔ اب ایک بات مان، یا تو وہ جگہ ڈھونڈ جہاں نبی اکٹھے ہوئے، اور اگر جگہ تجھے نہیں ملتی تو پھر مان کہ تیرے نبی نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا من گھڑت سوال بناتے ہو جن کا سر پیر کوئی نہیں، نکل دربار سے، نکل دربار سے۔ پریشان ہو کے دربار سے نکلنے لگا۔ ادھر سے دربار سے نکلتے ہوئے کہنے لگا کیسا اسلام ہے جس کی ایک آیت کی تفسیر مجھے پتہ نہیں چل رہی۔ ادھر اسلام کا لفظ گلا اس کی زبان پہ آیا، ادھر سلمان کا ہاتھ اس کی کلائی پہ آیا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاتھ اس کی کلائی پہ آیا، کہا اسلام کا گلا نہ کر، آؤ اس دروازے پہ لے کے جاؤ جہاں اسلام اترا ہے۔ آ جاؤ اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں اسلام اترا ہے۔ وہ لیے ہوئے، اب یہیں پہ لطف کے جملے ہیں، لفظوں کا مزہ لیجئے گا۔ یہودی کو لے کر علی کے دروازے پہ آیا، دک الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جملہ کہوں اگر لطف لے سکو، دروازہ کھٹکھٹایا، باب اللہ کھلا، وجہ اللہ سامنے آیا۔ باب اللہ کھلا، وجہ اللہ سامنے آیا۔ سلام کیا سلمان نے، مولا سائل ہے، اسلام کا گلہ کر رہا تھا، آپ کے دروازے پہ لے کے آیا ہوں۔ امیر کائنات نے کہا پھر اسے کیا ہے یہ سوال کرے۔ سلمان پھر قدموں پہ گر گیا، کہا مولا سوال بتانا تھا تو یہاں کیوں آئے تھے؟ آئے ہائے، اگر سوال ہی بتانا تھا تو پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ امیر کائنات نے کہا چلو سوال بھی بتاتا ہوں۔ آئے ہائے، جواب بھی بتاتا ہوں۔ اب یہودی کو تسلی ہونے لگی کہ کسی ایسے دروازے پہ گیا ہوں جس کو میرا سوال کرنے سے پہلے پتا ہے۔ ہائے ہائے، جس کو سوال میرے کرنے سے پہلے پتا ہے۔ کہا یہودی تو یہ سوال لے کے گیا تھا نا دربار میں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے سے پہلے والے نبیوں سے سوال کر، اور میرے نبی سے پہلے والا نبی 600 سال پہلے گزر گیا ہے، تو پھر سوال کب ہوا؟ وہ جو ممبر پہ بیٹھا تھا اس نے ٹھیک کہا، سوال زمین پہ ہوا ہوتا تو وہ دیکھتا۔ میں نے کہا نا جو رات گزری ہے وہ شب معراج ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اگر یہ سوال زمین پہ ہوا ہوتا پھر اسے پتا ہوتا، یہ سوال زمین پہ ہوا ہی نہیں، یہ سوال زمین پہ ہوا ہی نہیں۔ اب مخاطب ہو کے سلمان سے توجہ میری جانب، ذاکرین آتے رہیں گے، اپنے اپنے بات پہ پڑھتے رہیں گے، میں نے سمیٹ لی اپنی گفتگو۔ آ گیا، یہ سوال زمین پہ نہیں ہوا۔ سلمان تو جانتا ہے نا سبحان اللہ اسرا
بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک رات اللہ اپنے نبی کو زمین سے مسجد اقصی تک کعبہ قوسین کی منزل تک سیر پہ لے گیا تھا. وہ سیر تجھے یاد ہے نا؟ وہ سیر تجھے یاد ہے نا؟ سلمان نے کہا جی مولا وہ سیر یاد ہے. کہا جب میرا نبی سفر کرتے ہوئے چوتھے آسمان پہ پہنچا نا، اللہ نے وہاں 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا. ان 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے نبی کا سلام کیا. تب اللہ نے کہا ان سے پوچھ. ہائے ہائے اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. انشاءاللہ پرسوں 29 رجب کو اسی جگہ پہ شام 5 بجے ملاقات ہوگی. بس آج کی حد تک اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جتنا وقت تھا کہا وہاں چوتھے آسمان پہ اکٹھا کیا گیا 1.25 لاکھ نبیوں کو. وہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اب ان سے سوال. توجہ عزیزان گرامی. وہاں پہ کہا اب ان سے سوال کر. اب ان سے توجہ محسن میلسی. اب سب کی توجہ ہوگی تو سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا. اب ان سے سوال کر. اللہ کے حبیب نے کہا میرے اللہ تو نے خود میری زبان پہ مہر لگا رکھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں تو بولتا ہی نہیں جب تک تیری وحی نہ ہو جائے. جب بولتا نہیں تو پوچھوں گا کیسے؟ سوال بھی تو بتا کے کیا پوچھوں. جنہیں نبی 40 سال کے بعد نبی اب سمجھ میں آتا ہے، جنہیں علی بھی نبی کے بعد ولی نظر آتا ہے. اس محفل میں آدم بھی موجود ہے، یہاں نوح بھی موجود ہے، یہاں ابراہیم بھی موجود ہے، یہاں موسیٰ بھی موجود ہے، یہاں عیسیٰ بھی موجود ہے. 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں. ابو البشر آدم بھی موجود ہے جو پہلا انسان ہے. اب ان سے سوال کرنا ہے. میرے نبی نے آواز قدرت آئی ان سے سوال کر علامہ بعثتم تم نبی بنے کیسے؟ ہائے ہائے توجہ فرمائیے گا محسن بیلسی. علامہ بعثتم تم نبی بنے کیسے؟ اب جواب ہے 1.25 لاکھ نبیوں کا اور تم جتنے بیٹھے ہوئے مجھے تمہاری توجہ چاہیے. علامہ بعثتم میرے نبی نے سارے نبیوں سے سوال کیا تم نبی بنے کیسے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے یک زبان ہو کے کہا اولاً بے اقرار وحدانیت ہی، ثانیاً بے اقرار رسالت کا. سب سے پہلے اس کی وحدانیت، اس کے بعد تیری رسالت، ثالثاً بے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت. یہ سنی شیعہ کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ نبیوں نے کہا پہلے اللہ کی توحید، پھر تیری رسالت، پھر تیرے بھائی علی کی ولایت. اقرار کرنے والا کون ہے؟ آدم. تو اقرار تب کرے گا نا جب آدم سے پہلے نبی بھی ہوگا، علی بھی ہوگا. یہ 40 سال کے بعد نہیں ہے، یہ آدم سے پہلے ہے. اور آدم سے پہلے سے لے کر آخری جملہ کہوں گفتگو سمیٹ لوں، یہ تمہارا نبی ہوگا جو 40 سال میں نبی بنا اور 63 سال میں دنیا سے چلا گیا. میرا نبی آدم سے پہلے تھا. اور پھر آخری بڑا لطیف سا جملہ ہے، بالکل نیچے ہی آپ لطف لے لیں تو مجھے بھی لطف آ جائے گا. آدم سے پہلے کا نبی ہے، کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ قیامت تک. یہی آواز آ رہی ہے کب تک ہے؟ قیامت تک. نہیں عزیزان گرامی قیامت تک نہیں ہے. اگر نبوت قیامت پہ رک جاتی تو محشر میں شفاعت کون کرتا؟ وہ انسان شروع ہونے سے پہلے ہے، وہ انسان ختم ہونے کے بعد رہے گا. اس کا کلمہ آدم پہ بھی فرض تھا، اس کا کلمہ آخری بندے پہ بھی فرض ہوگا. جس کا کلمہ ہم سب پہ فرض ہے اس کی بیٹیاں شام کے بازار آ گئی. اجرکم اللہ. بس لمحوں کی زحمت ہے، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شام کے بازار پہ اس لیے روتے ہیں کہ بازار میں رش بہت تھا. لیکن محسن میلسی میں پوری ضمانت کے ساتھ شیعہ
مکتب کا سب سے ادنا خطیب اور سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ہم اس لیے نہیں روتے کہ شام کے بازار میں رش بہت تھا. شام کے بازار میں بندہ ایک بھی ہوتا, گزرنے والی تو زینب تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. مصائب سے محبت کرنے والی دھرتی ہے. دو جملے بس مصائب کے مجھے کہنے ہیں. بندہ ایک بھی ہوتا, گزرنے والی تو علی کی بیٹی تھی, لیکن رش بھی واقعاً بہت تھا. اتنا رش تھا شام کے بازار میں, علی کی بیٹی کو بیٹھ کے بازار عبور کرنا پڑا. نہیں, تمہارے گھریے کے لیے, اپنی عبادت کے لیے دو لفظ اور بیان کرتا ہوں. جو شام گئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دینا, جو نہیں گئے مولا تمہیں لے جائے. میں جب شام جاتا ہوں نا, اپنے گریے کے لیے سبب پیدا کرنے کے لیے, جب شام کے بازار جاؤ نا, جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے, یہاں بازار ختم ہو جائے گا, یہاں سے دربار ختم ہو, یہ درمیان میں فاصلہ ہے. ادھر بازار ختم ہو رہا ہے, یہاں سے دربار شروع ہو رہا ہے, درمیان میں فاصلہ ہے. رش سننا کتنا تھا, کتنے لوگ آئے تھے آل رسول کا تماشا دیکھنے. ادھر بازار ختم ہوتا ہے, ادھر دربار شروع ہوتا ہے. میں جب جاتا ہوں اپنے رونے کے لیے, اپنے قدموں سے وہ فاصلہ ناپتا ہوں. میلسی والو, پورے اپنے یقین سے, اپنے تجربے پہ تمہیں کہہ رہا ہوں, بازار اور دربار کے درمیان کل 72 قدم کا فاصلہ ہے. بازار اور دربار کے درمیان کل 72 قدم کا فاصلہ ہے. اتنا رش تھا, ان 72 قدموں پہ علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے لگ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے, حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے. ان 72 قدموں پہ 72 گھنٹے لگ گئے. ہر کوئی کہتا تھا پتھر مارو علی کی بیٹی ہے, پتھر مارو بطول کی بیٹی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملہ ختم ہو گئی میری گفتگو. جب شام کے بازار میں قافلہ داخل ہوا نا, داخل بازار شام ہوا, اعلان ہوا بازار میں, جس نے علی سے بدلے لینے ہو, علی کی بیٹیوں کو بازار لایا جائے. مرد بازار میں آ گئے, عورتیں گھروں کی چھتوں پر آ گئیں. مرد بازار میں آ گئے, عورتیں گھروں کی چھتوں پہ آ گئیں. ایک جملہ کہوں اسی پہ گریہ نہ ہو جائے. گھروں کی چھتوں پر اولاد بطول کے استقبال کا انتظام کیا گیا. ہائے ہائے, انتظام کیا گیا. ادھر سے قافلہ داخل بازار شام ہوا. ایک گھر کی چھت کے اوپر ایک عورت بیٹھی تھی. ختم ہو گئی میری گفتگو, بس ایک آنسو اور آ جائے. اس عورت نے اس استقبال کے سامان میں سے ایک بڑا پتھر اٹھایا. اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے وہ دیکھنے لگی میں پتھر ماروں کسے. ہائے ہائے, قیامت ہے. وہ دیکھنے لگی پتھر ماروں کسے. اچانک اس کی نگاہ اس نیزے پہ جا کے رکی جس میں حسین کا سر تھا. اجرکم اللہ. اس نیزے پہ جا کے نگاہ رکی جس پہ حسین کا سر تھا. اس نے میرے مولا کے سر کا نشانہ لیا. ادھر سے اس نے سر کا نشانہ لیا, ادھر سے بہن نے دیکھا کہ پتھر بھائی کو لگے گا. بے ساختہ شام کے بازار میں زینب نے کہا عباس, عباس پتھر حسین کو نہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. تمہاری آوازیں بلند ہوئی سوائے غم حسین کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو. عباس پتھر حسین کو نہ لگے, عباس پتھر حسین کو نہ لگے. اچانک گھوڑے کی گردن سے ایک سر نے پرواز کیا. وہ سر پرواز کرتا ہوا حسین کے سر کے سامنے آیا, روتے ہوئے کہا مولا اپنی مرضی سے نہیں آیا, مولا اپنی مرضی سے نہیں آیا, مولا بی بی نے بھیجا ہے اس لیے آیا ہوں. اتنی دیر میں پتھر آیا, پتھر آ کے عباس کی پیشانی میں لگا. پیشانی سے خون جاری ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سر پرواز کرتا ہوا بی بی زینب کے سامنے آیا. بی بی نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے, سر سے خون جاری ہے. روتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں پتھر زور سے لگا ہوگا, لیکن میں کیا کرتی, میرے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. عباس
عباس کے سر سے آواز آئی بی بی پتھر کے لگنے پہ نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں جیسے آج شام کے بازار میں بلایا، اگر 10ویں محرم مجھے بلا لیا ہوتا نہ حسین سبا ہوتا، نہ تیری چادر اترتی، نہ تجھے شام کے بازار میں